یاجوج ماجوج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس ہونہار قوم کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا۔ آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی اس سے پہلے آپ نے سنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ قاف اور سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے اور بہت کچھ۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نبی تو نہ تھے لیکن اللہ کے ایک نیک انسان تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان کیا ہے جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہیں۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سوم بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اور حضرت ذوالقرنین اسی کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے، وہ بالکل دنیا کے آخری کونے میں آ گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا۔ دنیا کے اس کونے میں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہ تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ ان کی کوئی غذا نہیں تھی۔ تو ناظرین، اس کے بعد باری آتی ہے ان کے دوسرے سفر کی۔ آپ نے یہ سفر ایسٹ کی طرف کیا۔ چلتے چلتے آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم آباد ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غاروں میں چلے جاتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے۔ اس قوم کا نام تھا منسک۔ اب ان کا تیسرا سفر تھا جو کہ نارتھ کی طرف تھا۔ ناظرین، نارتھ کی طرف چلتے چلتے آپ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ آپ سے وہاں کے لوگوں نے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور آپ سے مدد کی اپیل کی، آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ حضرت نوح کی اولاد سے ایک فسادی گروہ ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہیں۔ یاجوج ماجوج میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی۔ ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ بہت ہونہار، وحشی اور جنگلی ہیں،
اور یہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو تمام کھیتیاں، سبزیاں، باغات، سانپ، بچھو، گرگٹ گویا کہ سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے مظالم سے بچائیں، تو آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی گہری بنیاد کھدوائی، پھر آپ نے اس میں پگھلتے ہوئے تانبے اور لوہے کے پتھر لگوائے اور اس طرح ایک مضبوط اور پائیدار دیوار کو دونوں پہاڑوں کے برابر تک بنوا دیا۔ اب ہوا یوں کہ دیوار کی ایک طرف یاجوج ماجوج اور دوسری طرف یہ قوم۔ ناظرین، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دن بھر کی محنت کے بعد اس دیوار کے توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب باقی کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان، دوسرے دن وہ دیوار اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ جب دوبارہ توڑنے کا وقت آتا ہے تو تب ان میں سے کوئی کہتا ہے چلو پھر کل توڑیں گے۔ مجھ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، لیکن پھر ایک دن ضرور آئے گا اب جب اللہ کی رضا ہوگی، انہی میں سے کوئی کہے گا انشاءاللہ باقی دیوار کل توڑیں گے، اور اگلے دن انشاءاللہ کی برکت سے دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر ان کا عروج ہوگا۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ بحکم الہی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج کا ظہور گویا کہ عروج ہوگا، اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد دنیا میں قتل و غارت اور عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ لوگ دنیا سے تمام لوگوں کو ختم کر دیں گے، اور جب فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمان تو اس وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر موجود ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر! یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت دیکھیں، جب تیر آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کوہ طور سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے اور اس سے تمام یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ زمین پر ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہیں، اور تا حد نظر لاشیں ہی لاشیں ہیں، اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی دعا سے ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی موٹی ہوگی، اور وہ یاجوج ماجوج کی تمام لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، وہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ زمین پر قتل و غارت اور فساد کرنے والوں کا انجام ہلاکت ہوتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے